إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر، اس دنیائے فانی کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دار فانی کے اندر بہت سے انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا، جن میں سے آخری کڑی، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف ملا، جن کی بدولت ہم صراط مستقیم پر، راستے پر گامزن ہوئے. تو کروڑہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم کھائے پیے نشو نما پائے جوان ہو بوڑھے ہو مر جائے،
بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا، اس کائنات میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے لیے سامان بندوبست تیاری مکمل کر لیں، اس زندگی کے لیے سامان تیار کر لیں۔ وہ زندگی یا تو دکھوں کی ہوگی یا تو پھر آرام ہی آرام ہوگا، وہ زندگی جو عیش و عشرت کی، ناز و نعمت کی، آرام کی ہوگی، یا تو پھر دکھ کی، مصیبت کی، غم کی، ہر طرح سے غم اس کو ستائیں گے۔ دو ہی آپشن، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب اس زندگی کا آغاز ہوگا، اخروی زندگی کا آغاز ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائے گا، وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے دنیائی زندگی میں، اس کائنات میں ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، ہر قسم سے اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی، ہر قسم اس کو ہر چیز میسر کی تھی اللہ رب العالمین۔ اس شخص کو بلائے گا، اس کو لمحے بھر کے لیے جہنم میں، گھڑی بھر کے لیے جہنم میں ڈال کر اس سے پوچھے گا کہ اے بندے خدا بتا، اس لمحے بھر کے دکھ کو، تکلیف کو، عذاب کو چکھنے کے بعد تمہیں اپنا کوئی اچھا وقت بھی یاد ہے جو تم گزار کر آئے ہو دنیائی زندگی میں؟ اب وہ شخص کہے گا کہ اے میرے خدا، اے میرے اللہ، اس لمحے بھر کے دکھ کو، عذاب کو چکھنے کے بعد مجھے اپنا کوئی اچھا وقت بھی یاد نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے پوری زندگی دکھوں میں، مصیبتوں میں گزار دی ہو، پریشانیوں میں گزار دی ہو، غم میں گزار دی ہو۔ پھر ایک اور شخص اللہ رب العالمین کے پاس لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو لمحے بھر کے لیے جنت میں ڈال کر، وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں کوئی نعمت نہیں عطا کی تھی، کچھ نہیں دیا تھا، اس کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان میسر نہیں تھا، اللہ رب العالمین اس شخص کو ایک لمحے بھر کے لیے جنت میں ایک ڈبکی لگا کر ایک گھڑی کے لیے باہر نکال کر اس سے پوچھے گا، اے بندے خدا بتا، کیا اس لمحے بھر کے سکھ کو، آرام کو چکھنے کے بعد تمہیں کوئی اپنا برا وقت بھی یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے اپنا کوئی برا یاد نہیں، کوئی برا وقت یاد نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری پوری زندگی آرام ہی آرام میں گزری ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اور اخروی زندگی کے بارے میں یہ بیان فرمایا، یہ مثال دی کہ اللہ رب العالمین ایسا کرے گا جب اس لمحے بھر کا عذاب چکھنے کے بعد، اس لمحے بھر کا سکون چکھنے کے بعد معاملہ اس کے برعکس ہو جا رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین جو ہم روزانہ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، روزانہ اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی بغاوت کرتے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارا ٹھکانہ اس کے برعکس ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں ڈالے گا یا جہنم میں پھینک دے گا؟ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں صرف اور صرف اخروی زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ اس زندگی میں اللہ کی، جو شخص اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، وہی شخص اس زندگی میں کامیاب ہوگا، وہی شخص جنت میں جائے گا، وہی شخص ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے گا۔ اگر اس کے برخلاف معاملہ ہوا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب جو شخص اس دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت کی ہوگی، فرما برداری کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا، یعنی جس نے اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کیے وہ جنت میں اللہ رب العالمین اس کو ڈال دے گا، اور جہنمی کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جب جہنمی لوگ جہنم میں جلنے لگیں گے، انہیں آس ہوگی چلو جسم جل گیا، چمڑا جل گیا، سب کچھ جل گیا، ایک دن زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس کا نقشہ قرآن مقدس کے اندر یہ کھینچا ہے کہ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، کہ جب ایک چمڑا جلے گا تو ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے، ان کے غم، ان کے عذاب میں کوئی کمی تخفیف واقع نہیں ہوگی۔ ایک چڑھے گا، ایک جلے گا، دوسرا آئے گا، ایک جلے گا، دوسرا آئے گا، عذاب میں کوئی کمی تخفیف واقع نہیں ہوگی۔ پھر ان
آس ہوگی, جہنمیوں کو ایک آس ملے گی, ایک امید ملے گی, چلو جسم جل گیا نیا مل جاتا ہے, جسم ایک بار چمڑا جل جاتا ہے نیا مل جائے گا, ایک پھر جلے گا نیا مل جائے گا, وہ ایک دن آئے گا زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا, وہ فرشتے موت کو اس کے سامنے پیش کیا جائے, اس کے سامنے لایا جائے. فرشتے موت کو ایک دمبے کی صورت میں, بچڑے کی صورت میں, میڑھے کی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے سامنے پیش کرے گا. اللہ رب العالمین موت کو اس کے سامنے ذبح کر دے گا اور بتا کہے گا اس زندگی میں موت نہیں, موت ایک بار آنی تھی دنیا اس زندگی میں آ گئی, لیکن اس زندگی میں موت نہیں ہے, موت کبھی نہیں آئے گی. اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے, مصیبت آتا ہے, تو انسان سوچتا ہے کہ چلو 4 دن ہیں, کچھ دن اچھے گزر گئے, کچھ دن برے گزر گئے, گزر جائیں گے, دن ہی تو ہیں, گزر جائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے او نیک بختو, عقل مندو, اس زندگی کے دن تو گزر جائیں گے, اس 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ زندگی گزر جائے گی, لیکن جس زندگی کو بنانے کے لیے اس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے وہ زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ زندگی یا تو انتہائی دکھ کی ہوگی یا انتہائی آرام کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ کیسے دکھ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے دکھ ہوں گے, ایسے عذاب ہوگا, انسان اگر اس کا تصور کرنا چاہے تو تصور نہیں کر سکتا, سوچنا چاہے تو سوچ نہیں سکتا, ایسے دکھ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کا اندازہ, اس دکھ کا, اس تکلیف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ جہنم میں جو سب سے ہلکا جس شخص کو عذاب دیا جائے گا, جہنم کی جوتی, آگ کی جوتی پہنائی جائے گی, اور اس کی وجہ سے, اس جوتی کی وجہ سے, اس آگ کی جوتی کی وجہ سے اس کا دماغ ہاڑی کی طرح, جس طرح ہاڑی میں تیل ابلتا ہے آگ پر رکھ دیا جائے, اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا, وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہوگا, حالانکہ سب سے جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہوگا, سب سے ہلکا عذاب ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا. جب وہ جلیں گے, جلتے رہیں گے, اللہ رب العالمین سے پھر سوال کریں جہنمی کہ اللہ جہنم میں تو نے پھینک دیا, جہنم میں ڈال دیا, لیکن بھوک لگی ہے, کھانے کے لیے کچھ دے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون, کہ اللہ جہنم میں پھینک دیا, کھانے کا کچھ بندوبست فرما دے, کچھ کھانے کے لیے دے دے, بھوک لگی ہے, بھوک بھوک. اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہے گا انہیں ان شجرۃ الزقوم, کانٹے دار درخت مہیا کرو, ان کو دے دو, ان کے کھانے کے لیے دے دو. جب وہ کانٹے دار درخت کھائیں گے گلے میں اٹکے گا, گلے میں اٹکنا, باہر نہ اندر. پھر پانی مانگے, اللہ پانی دے دے, پانی. اللہ رب العالمین سے پانی پانی, ہزاروں سال لاکھوں سال تک پانی پانی پیئیں گے. آج دنیائی زندگی میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا پانی کے بغیر گزارا نہیں, کسی بھی شخص کا گزارا نہیں, ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر پاتا پانی کے بغیر, چاہے وہ غریب ہو, مسکین ہو, مالدار ہو, مفلس ہو, خلاص ہو, پانی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں. ایک واقعہ ہے حضرت ایک واقعہ ہارون رشید کا کہ ان کے پاس ایک امام صاحب, ایک عالم صاحب ان کے پاس ٹھہرے, بادشاہ ہیں ہارون رشید بادشاہ, ان کے پاس ٹھہرے. پہلے کے بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی عالم محدث ان کے پاس آتا تھا, ان کا مہمان بنتا تھا, تو ان کو ان کی مہمان نوازی کرتے تھے اور اس کو اپنے پاس سلاتے تھے تاکہ ان سے دین کی باتیں سیکھیں, ان سے اچھی باتیں سیکھیں. تو رات کا وقت تھا, مہمان بادشاہ کے پاس سوئے, رات کا وقت تھا, ہارون رشید بادشاہ کو پیاس لگی بہت زور سے. بادشاہ اٹھا, خادم کو آواز دیا, تو عالم صاحب کی, فاضل صاحب کی بھی آنکھ کھل گئی, کہا رہنے دیجئے, خادم کو نہ بلائیے, میں پانی لا کے دیتا ہوں. تو جب ایک پیالہ پانی, امام صاحب نے ایک پیالہ پانی لا کر ان کے سامنے ان کے حاضر کیا, جب بادشاہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو عالم صاحب نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا, پھر بڑھایا, پھر کھینچ لیا, پھر بڑھایا, پھر کھینچ لیا. بادشاہ نے کہا میرے ساتھ مذاق مت کرو, پیاس لگی ہے, پیاس سے نڈھال ہوتے جا رہا ہوں, پر پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے. کہا عالم صاحب نے کہا کہ جب انسان نیک ہوتا ہے, نیک بخت ہوتا ہے, رات میں نیند کھلتی ہے, اللہ کی یاد آتی ہے, تب نیند کھلتی ہے. لیکن جو نیک بخت نہیں ہوتا ہے, بدکار ہوتا ہے, رات میں تکلیف
قیمت مقرر کر دی جائے اور اس پانی کی قیمت لگا دی جائے تو میں اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں، اور مجھ سے یہ پیاس برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک رات کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے تو جہنم کی ہزاروں سال کی پیاس کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آگے کیا کہ جہنمی لوگ پانی پانی مانگے، اللہ پانی دے دے، پانی دے دے، پانی دے دے اللہ، وَنَادُوا يَقْضِي عَلَيْنَا، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ اس سے پہلے باری آیت میں اللہ رب العالمین جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنتی لوگ آب کوثر کا پانی پیئیں گے، سلسبیل کا پانی پیئیں گے، اور جہنمی لوگ ان کے پانی پیتے ہوئے دیکھیں گے۔ جہنمی لوگ جنتی لوگ سے سوال کریں گے، اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں پانی میسر کیا ہے، جو تمہیں پانی دیا ہے، اس میں سے ایک قطرہ ہی دے دو، تھوڑا سا ہی دے دو۔ جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے پانی مجھے پلایا ہے اور کسی کو دینے کے لیے نہیں کیا ہے۔ ہم دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کا حکم مانتے تھے، یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہی مانیں گے۔ تم اس پانی میں سے قطرہ کیا ایک بوند بھی نہیں پا سکتے، نہیں ملے گا تمہیں پانی۔ جب دیکھیں گے کہ رشتہ دار، بھائی، سب لوگ انکار کرتے، پھر قال انکم معکسون، جہنمی دروگا یا جہنم کے دروگا سے کہیں گے کہ اے جہنم کے دروگا، اللہ رب العالمین سے کہہ دیجئے کہ اس طرح تڑپا تڑپا کے نہ مارے، اگر مارنا ہو تو ایک ہی ساتھ مار دے، اس طرح تڑپا تڑپا ایک ہی ساتھ مار دے۔ جہنم کا دروگا کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، موت تو ایک بار آنی تھی، آ گئی، نہیں، یہاں تم مر نہیں سکتے، تمہیں جینا ہے، ایسے ہی حالت میں جینا ہے، تم یہاں موت نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین تمہیں یہاں موت نہیں ڈال سکتا، تم یہاں پہ زندہ ہی رہو گے ہمیشہ، یہاں موت نہیں آئے گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آدمی کھانے کے بغیر تو 4 دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر 1 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہوا اور پانی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب پانی نصیب نہیں ہوگا، اگر اس زندگی میں ایسے عذاب، ایسی پریشانی نہیں چاہتے ہو، تو جس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اطاعت کرو، تبھی اللہ رب العالمین اس پریشانی سے، اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس دکھ سے ہمیں آزاد فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے کسان اپنے کھیتوں میں فصلیں بوتا ہے، تو جو فصل بوتا ہے اناج، گیہوں کو، تو جو شخص بوئے گا وہی امید کر سکتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اناج عطا کرے گا، لیکن جو کھیت میں کچھ جائے گا ہی نہیں، کھیت میں بوئے گا ہی نہیں، وہ کیسے امید کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے میں اچھا بدلہ دے گا؟ تو جب ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے جس زندگی کو بنانے کے لیے، اگر ہم اس میں اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تبھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آخرت میں ہمیں اچھا نصیب عطا کرے گا، اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ جب اس دنیا میں ہم کچھ بوئیں گے نہیں تو آخرت میں کیا کاٹیں گے؟ جب ہم اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہم کیسے اللہ رب العالمین سے امید کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا؟ جب جو بوئے گا انسان وہی کاٹے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ يَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ جب لوگوں کا فیصلہ ہوگا، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوگا، اللہ رب العالمین اس شخص کو بلائے گا جو اس دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت کی ہوگی، اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ رب العالمین جب اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائے گا، وہ سب اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، لہلاتا ہوا، مسکراتا ہوا اپنے نام اعمال کو سب کو دکھاتا ہوا کہے گا، وہ لوگوں دیکھو اللہ رب العالمین نے میرے نام اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں دیا ہے، مجھے امید تھا اللہ رب العالمین نے جب مجھے دنیا میں بھیجا تھا، میری زندگی مصیبتوں میں گزری ہے، میری زندگی پریشانیوں میں گزری ہے، میری زندگی ہر دکھ سے لیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کی ہے، نبی کی کبھی بغاوت نہیں کی ہے، جو شریعت نبی لے کر آئے اس کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے، اور مجھے امید تھا کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں مجھے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آج اللہ رب العالمین نے
نیک عمل کرے گا وہی اس چیز کی امید کر سکتا ہے. اس کا نام اعمال اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ میں دے گا. وہ مسکراتا ہوا لوگوں کو دکھاتا ہوا پھرتا کرے گا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا. اس نے کو کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین, جو امید تھا کہ اللہ رب العالمین اس کا اسے اچھا بدلہ دے گا, فی جنات عالیہ قطوفہا, کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ایسی جنت عطا فرمائی ہے, ایسی باغ عطا فرمائی ہے کہ جو حد نگاہ تک دیکھا جائے تو ختم ہونے والی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مومن بندے کو جو جنت دی جائے گی, جو باغ دیا جائے گا, اس کی مسافت اگر انسان 70 سال تک اس باغ میں چلتا جائے تب بھی اس کی مسافت ختم نہیں ہو سکتی. تب بھی اس کی مسافت, نہ وہ باغ ختم ہو سکتا ہے نہ اس کی مسافت ختم ہو سکتی. تو یہ نیک آدمی. اب برا آدمی, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي, کہ جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے, لوگوں سے منہ چھپاتا ہوا پھرتا ہوا, وہ سوچے گا یا لیتنی, کاش 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 مجھے یہ نام اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا, کاش یہ دن میرے سامنے ہی نہ آیا ہوتا. لوگوں سے منہ چھپاتا ہوا پھرتا ہوا جائے گا. اللہ رب خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعون 70, کہ اے فرشتہ, اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اے فرشتے اس شخص کو پکڑ لو, 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ دو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. اللہ اکبر. تو اگر اس زندگی سے بچنا ہے, اس دکھ سے بچنا ہے, اس مصیبت سے بچنا ہے, تو ہمیں اس دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے جس لیے بھیجا ہے اسی لیے ہم کو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین جو ہمیں یہ زندگی دی ہے, 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ جتنے سال کی زندگی دی ہے, ہم کو پتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے. تو جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں, نبی کی بتائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں, تاکہ جب ہماری زندگی کا فیصلہ ہو اللہ رب العالمین ہمارا فیصلہ کرے تو ہمارا نام اعمال اللہ رب العالمین ہمارے دائیں ہاتھ میں دے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. اے اللہ جہنم کی شدید عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اے اللہ جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے, اللہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں انہیں تو قبول فرما, اور جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو انہیں معاف فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأعم أكبر والله يعلم ما تصنعون.